اللہ کے نیک بندوں کا واقعہ۔ عبد الواحد زید کے بیٹے نے کہا، میں نے ایک غلام اس شرط سے خریدا کہ وہ میری خدمت رات کو نہ کرے۔ جب رات ہو گئی تو میں نے اسے مکان میں بہت ڈھونڈا، نہ پایا۔ یعنی ایک غلام خریدا، غلام نے کہا دن بھر میں آپ کی خدمت کروں گا، رات میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، اگر یہ آپ کو منظور ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ خرید سکتے ہیں ہمیں۔ اور سب کے سب دروازے بند ہیں اور غلام رات کو نہیں ہے گھر میں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے مکان میں دیکھا، اس نے مجھے سلام کیا اور ایک درہم دیا کہ جس کے اوپر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اے میرے سید، یہ میرے ذمے ہے کہ میں ہر روز ایک درہم آپ کو دوں۔ آپ کے ذمے یہ ہے کہ رات میں آپ مجھ سے کام نہ لیں۔ وہ ہر روز رات کو غائب ہو جاتا تھا۔ چند روز کے بعد اس کے ہمسایوں نے اس سے آ کے کہا، اے عبد الواحد، تیرا غلام کفن چور ہے، تو اسے بیچ ڈال۔ عبد الواحد کہتا ہے کہ مجھے اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا آپ سب صاحب اس وقت تو واپس جائیں، میں آج کی رات خود اس کی نگہبانی کروں گا اور اس کا حال دیکھوں گا۔ تھوڑی رات گئے وہ غلام باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا، دروازہ بند تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، دروازہ آٹومیٹک کھل گیا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ دروازہ اسی وقت کھل گیا۔ پھر دوسرے دروازے کا ارادہ کیا، دوسرا دروازہ بھی اسی طرح کھل گیا اپنے آپ، اور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے اس کے پیچھے صرف 5 ہی قدم رکھے تھے کہ وہ ایسی زمین میں پہنچ گیا کہ میں اس زمین کو پہچانتا نہ تھا، اور وہ ایک چکنے پتھر کے پاس کھڑا ہوا اور جو کپڑے پہنے ہوئے تھا ان کو اتارا اور کملی پہن لی، اور صبح تک نماز پڑھتا رہا۔ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے خدا، چھوٹے مالک کی مزدوری دے دے۔ اسی وقت ہوا میں سے ایک درہم آ پڑا۔ غلام نے اس درہم کو لے کر جیب میں رکھ لیا۔ عبد الواحد کہتا ہے کہ میں اس کے اس حال سے حیران ہوا، اور میں کھڑا ہوا اور وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جو کچھ غلام کی نسبت میرے دل میں بدگمانی آئی تھی، اس بدگمانی کی میں نے اللہ سے بخشش چاہی، توبہ کی، اور میں نے اس غلام کو آزاد کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں وہ غلام مجھ سے غائب ہو گیا، اور شام تک برابر میں چلتا رہا، کسی آباد جگہ تک نہ پہنچا۔ پھر میں واپس ہوا اور غمگین ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا، اور میں اس زمین کو پہچانتا نہ تھا۔ اچانک میرے پاس ایک سوار نے آ کر یہ کہا، اے عبد الواحد، یہاں کس طرح بیٹھا ہے اور تجھے اس جگہ کو کون لایا ہے؟ میں نے اپنا پورا حال بیان کیا۔ سوار نے کہا، تو جانتا ہے تیرا مکان یہاں سے کتنے دور ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ سوار نے کہا، شتر سوار تیز رفتار کی 2 سال کی راہ ہے، یعنی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہو اور اونٹ تیز رفتار سے بھاگتا ہوا ہو اور 2 سال تک بھاگتا رہے، تب تم اپنے جا کے مکان کے پاس پہنچو گے، اپنے دیش پہنچو گے۔ اور اس جگہ سے ہرگز نہ ٹلنا، یہیں بیٹھے رہو، پھر آئے گا وہ۔ آج کی رات تیرا غلام تیرے پاس آئے گا اور تجھے تیرے مکان پر پہنچا دے گا۔ عبد الواحد نے کہا، میں ایک چشمے کے کنارے بیٹھا رہا۔ چشمہ کسے کہتے ہیں؟ دریا کو، جہاں سے پانی نکل رہا ہے، بہہ رہا ہو پانی۔ ایک چشمے کے کنارے بیٹھا رہا اور شام تک ٹھہرا رہا۔ رات ہوتے ہی میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ ایک طباق تھا، ایک سنی تھی۔
اور اس میں بہت سا کھانا قسم قسم کا تھا۔ غلام نے آ کر مجھے سلام کیا، وہ کھانا میرے سامنے رکھ دیا اور کہا اے میرے مالک کھانا کھا۔ میں بہت بھوکا تھا، میں نے خوب کھایا۔ پھر وہ غلام صبح تک نماز پڑھتا رہا۔ دعا کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے میرے مالک آئندہ پھر کبھی بدگمانی نہ کرنا، میرے بارے میں برا مت سوچنا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بات چیت کرتا ہوا چلنے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے 2 یا 3 قدم رکھے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا اے میرے مالک کیا تو نے میری آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ مجھے آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ میں نے پکارا، میں نے پکا ارادہ کیا تھا۔ غلام نے کہا مجھے آزاد کر دے اور میری قیمت بھی لے لے، تجھے آزاد کرنے کا ثواب بھی ہوگا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کے مجھے دے دیا، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ پتھر اسی وقت سونے کا ہو گیا اور وہ غلام مجھ سے غائب ہو گیا، تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کدھر چلا گیا۔ میں اپنے گھر واپس چلا آیا۔ جن لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا تھا کہ تیرا غلام کفن چور ہے، وہ سب کے سب اکٹھا ہو کر میرے پاس آئے۔ پوچھا تو نے اپنے غلام کفن چور کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے ان سے وہ نور کا اکھیڑنے والا ہے، وہ نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، قبروں کے اکھاڑنے والا نہیں ہے، کفن چور نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ میں نے اس کا سارا حال، سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ سب کے سب رونے لگے اور کہنے لگے جو کچھ ہم نے کہا تھا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور وہ سب حیران ہو کر واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ۔